पनप रही हैं, उन सारी बुराइयों की जड़ गलत निगाह। पहले इंसान की आंख बहकती है, फिर उसका दिल बहकता है, फिर उसका हाथ बहकता है और फिर उसके पैर बहकते हैं। आप देखते होंगे कि कोई इंसान जिस बच्चे को माँ बाप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए भेजते हैं और बच्चा किताब देखने की बजाय लड़की देखने लग जाए तो डिग्री भूल जाता है और लड़की याद रह जाती है और उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और सोसाइटी की नजरों से वो गिर भी जाता है और मकसद को पा नहीं पाता। आखिर वो उस लड़की की तरफ माइल कैसे हुआ, तो आप महसूस करेंगे पहले नजर पड़ी, फिर दिल बहका, फिर जज्बात मुश्ताइल हुए और फिर पाने की तड़प पैदा हुई। यही वजह है कि हजारों काली लड़कियां राह में घूमती होंगी, कोई उनकी तरफ तवज्जो करने वाला नहीं होता, लेकिन जहां इंसान ने हुस्न देखा वहां वो फिदा हो जाता है और तबाह होता दिखाई देता। यही वजह है कि इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत जब 4 साल की उम्र के थे कमोबेश और आप रास्ते से जा रहे थे, एक ऐसी औरत जो शराफत का लिबादा नहीं ओढ़े हुए थी, जब उसे रास्ते से आता देखा तो आला हजरत ने अपना पैरहन ऊपर कर लिया और आंखों को ढांक लिया। उस औरत ने मजाकन अर्ज किया कि तुम्हें सत्र छुपाना चाहिए, तो सत्र तो तुमने खोल दिया, आंखों को तुमने ढांक दिया। तो बरेली के ताजदार बचपन में जवाब देते हैं, पहले निगाह बहकती है, फिर वजूद बहकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दाढ़ी रखना जिस तरीके से सुन्नत है, अम्मामा शरीफ का इस्तेमाल जिस तरीके से सुन्नत है, मिसवाक का इस्तेमाल जिस तरीके से सुन्नत है, ऐसे ही निगाहों को नीची रखना ये भी मेरे आका की सुन्नत मुबारका है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने जब सरकार की निगाहों की शान बयान की तो अर्ज करते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहले निगाह बहकती है, फिर इंसान का वजूद बहकता है। निगाह हमेशा किसी अच्छी चीज को देखने की मुतलाशी होती है। अल्लाहु अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निगाहों के सही इस्तेमाल का हुक्म दिया, जिस पर कल मैं तफसीली बात अर्ज कर चुका हूं। आज मैं आपके सामने निगाहों की हिफाजत के हवाले से कुरान का दस्तूर क्या है वो मैं आपके सामने पेश कर दूं, ताकि निगाहों की हिफाजत के हवाले से आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां पैदा कर सकें, अपने आप की निगाहों की हिफाजत कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरह से जहन में रखें कि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हर नेमत के हवाले से फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, बेशक परवरदिगार कयामत में हर नेमत के बारे में सवाल पूछेगा। जाहिर सी बात है कि हम अगर किसी को 5 लाख रुपया दें तो उससे हिसाब मांगते हैं, तो जिस करीम ने करोड़ों से भी ज्यादा कीमती आंख अता फरमाई, वो भी हमारी आंख के बारे में हमसे सवाल तो पूछेगा। इसीलिए कुरान कहता है, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक कान, आंख, दिल, इन सब चीजों के सिलसिले में कयामत में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू सवाल पूछेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का नौजवान जाहिर सी बात ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मैं राह चलता हूं, बेपर्दा लड़कियां निकलती हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये निगाह अल्लाह ने अता फरमाई। मैं सिर्फ एक थोड़ी सी बात
آپ کے دل کے اندر آنکھوں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے عرض کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ آنکھ کی نعمت کی حقیقت کو جاننا ہو اور اس کی قدر کے حوالے سے جاننا ہو تو اس نابینا سے پوچھیں جسے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور رب قدیر نے اسے بینائی کی دولت نہیں عطا فرمائی، اس سے پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے تو وہ یہ عرض کرے گا کہ میں اپنی ساری دولت لٹا دینا چاہتا ہوں، کاش کہ ان دولت کے عوض کے اندر مجھے آنکھ کی روشنی مل جائے۔ اللہ اکبر! دنیا کا ہر انسان دنیا دیکھنا چاہتا ہے۔ آنکھ ہے تو آپ ماں باپ کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے تو آپ بچوں کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے خانہ کعبہ کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے گنبد خضرا کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے قرآن کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے تو ماں باپ کو دیکھ سکیں گے۔ یہ آنکھ کی وجہ سے ہی انسان کائنات کی ہر چیز کا نظارہ کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں تو صحیح وجود کتنا بڑا ہے اور آنکھ کی پتلی کتنی چھوٹے سے بلب کی طرح اللہ نے ہماری آنکھوں کے اندر اور آنکھ کے ڈھیلے میں رکھ دی ہے۔ آپ ذرا سوچیں اس کی روشنی کی کیفیت کیا ہے، اس کی روشنی کا اندازہ لگائیں۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہائیلوجن یہاں پر جل رہے ہیں، روشنی بکھیر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ یہ ہائیلوجن نہیں جلتے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا وائر کے ساتھ کنیکشن ہے، الیکٹرک کے ساتھ کنیکشن ہے، یا پھر جنریٹر کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوگا، جب اس کی وجہ سے یہ روشنی بکھیرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائٹ چلی گئی، روشنی چلی گئی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ بلب ہو یا یہ ٹیوب لائٹ ہو یا ہائیلوجن ہو، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوا کرتی، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ کچھ مہینوں چلتی ہیں، کچھ سال چلتی ہیں، اس کے بعد بلب اڑ جاتا ہے، اس کے بعد ٹیوب لائٹ اڑ جاتی ہے، اس کے بعد ہائیلوجن اڑ جاتا ہے اور روشنی دینے کا کام بند ہو جاتا ہے۔ موبائل کے اندر ٹارچ لائٹ ہے، اگر موبائل کے اندر چارج ہے تو آپ کے موبائل کے اندر موجود ٹارچ لائٹ کے ذریعے آپ روشنی دے سکیں گے۔ جہاں چارج ختم ہوا اس موبائل کے ذریعے آپ روشنی نہیں دے سکتے۔ موبائل کی عمر بھی اور چارج کی عمر بھی لیمیٹیڈ ہے اور اس کے بعد یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ میرے کریم کی عنایت پر اور اس کے کرم پر قربان جائیے، پیدا ہوئے تب سے اس نے آنکھ کی دو پتلیاں ہمارے چہرے پہ لگا دی، اور سچویشن یہ ہے بظاہر کوئی کنیکشن اندر سے نظر نہیں آتا، سچویشن ایسی ہے کوئی چارج کرنے والی بیٹری اندر سے نہیں، لیکن اللہ اکبر، پیدائش سے اللہ نے اس میں روشنی رکھی ہے تو اب یہ روشنی زندگی کی آخری سانس تک یہ آنکھ کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ کون ہے جس نے ان آنکھوں میں یہ طاقت عطا فرمائی؟ یہ وہی رب ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا انسان کہتا ہے کہ بے چینی بڑھ رہی ہے، آج کا انسان کہتا ہے کہ بے قراری بڑھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں بے چینی اور بے قراری کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنی نگاہ کو آوارہ کر دیا۔ دنیا میں کوئی بھی نوجوان چین کی نیند نہیں سو سکتا، اگر رات اس نے گندی پکچر دیکھ لی، رات گندی فوٹو دیکھ لی، وہ بستر پہ کروٹ بدلتا ہوگا۔ لیکن وہی بندہ اگر رات قرآن کی تلاوت کر کے سوئے، بستر پر سکون سے اسے نیند آ جائے گی۔ یاد رکھیں، غلط چیز دیکھو گے تو بے چین ہو جاؤ گے، غلط چیز دیکھو گے بے قرار ہو جاؤ گے، دنیا کی آوارہ لڑکیوں کو دیکھو گے تمہاری چین کی نیند ختم ہو جائے گی، اور ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو گے تمہیں چین کی نیند آ جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ دستک دی، کافی دیر ہو گئی، دروازہ انہوں نے نہیں کھولا، اور کافی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس اللہ کے برگزیدہ بندے سے سوال کرتے ہیں، بھائی کیا بات ہے، دروازہ کھولنے میں کافی تاخیر تم نے کر دی؟ جواب میں وہ بزرگ فرماتے ہیں، کیا بتاؤں، میں کعبے کا دیدار کر رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے تمہارے گھر میں کب سے کعبہ آ گیا؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ
شفقت سے دیکھا، اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ میں گھر میں اپنی ماں کا چہرہ محبت سے دیکھ رہا تھا،